السلام علیکم ویورز، رمضان شریف کی آمد ہو چکی ہے۔ سب کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں مبارک ہوں۔ پہلے 10 دن رمضان شریف کے پہلے 10 دن کے عشرہ میں یہ دو دعائیں لازمی پڑھیں۔ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے رب، میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ یہ دعا رمضان المبارک کے پہلے ان 10 دنوں میں لازمی صبح، شام اور ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اس کی تاکید آئی ہے، یہ پڑھیں گے اللہ پاک کی حضور دعا کریں گے تو اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ دوسری دعا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ایک دفعہ دونوں دعائیں سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے رب، میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ دوسری دعا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد اور سحری اور افطاری کے وقت اللہ کی حضور یہ دونوں دعائیں پڑھیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا۔ یاد رکھیں، صرف روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کے ہاتھ کا، آپ کی آنکھوں کا، آپ کے دونوں پاؤں کا، آپ کی زبان کا، آپ کے دل و دماغ کا، ہر جسم کی عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ جسم کے سارے اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھنا ہوتا ہے، تو ان سے ہم گناہ کا کام نہ لیں۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، بچائے ہمیں۔ ان سے ہم زبان سے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کا کام لیں، زبان کو اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر سے تر رکھیں، دل و دماغ میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے ذکر کی تازگی رکھیں۔ تو شام کے وقت، افطاری کے وقت صرف دسترخوان سجایا جائے اور بندہ باہر سے آئے اور افطاری کرے اور نماز کو چلا جائے، نہیں، بلکہ آپ 20 سے 25 منٹ پہلے دسترخوان کو سجائیں، اولاد کو، بچوں کو، فیملی ممبر کو بٹھائیں، پھر کھانا سامنے رکھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ ٹھیک ہے، حضور سید عالم تاجدار کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں
اور اللہ کی تسبیحات کریں، اللہ کے محبوب کا صدقہ آپ پھر دعا مانگیں، اپنی مرحومین کے صالح ثواب کریں، اپنی معافی، اپنے والدین کے لیے معافی، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے دعا مانگیں، تو اس وقت افطاری کے وقت وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کھایا کرو، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، او کما قال۔ اور افطاری کے وقت جو بھی روزہ دار دعا مانگے اللہ پاک ضرور انشاءاللہ روزہ دار کی دعا کرنا، روزہ رکھنا اگر قبول ہو جائے تو اس وقت قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہذا ویسے ہی آیا افطاری کی اور چلا گیا نہیں، بلکہ آپ دسترخوان کو سجا کر اللہ کے حضور مناجات کر کے یہ دعائیں پڑھ کر، درود السلام پڑھ کر، اپنے مرحومین کو اصالِ ثواب کر کے، اللہ کے حضور مناجات، معافی، بخشش طلب کر کے، اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر کے، اول و آخر درود شریف پڑھ کے اللہ کے حضور مناجات کریں گے تو میرا رب آپ پر، آپ کی فیملی پر، آپ کے مرحومین پر، آپ کے والدین پر اور ساری امت مسلمہ پر ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ پاک اپنے رحمت کا صدقہ، اپنے پیارے محبوب کی عظمت کا صدقہ ہم مسلمانوں پر فضل فرمائے، کرم فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، شہر رسول کی اور شہر مکہ کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا ان کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ گھر میں بیٹھے اگر آپ اور آپ کی فیملی ممبر قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ضرور رابطہ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نے کے بان۔